بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی انتہائی سینسٹیو ہے اور شاید کچھ لوگوں کو پسند بھی نہ آئے، لیکن اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم ہے اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم نے اب بھی سچ نہیں بولنا اور اگر آپ کو ہم نے نہیں بتانا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں میرے خیال میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارا کپتان عمران خان کی گرفتاری۔ اس پہ آپ نے بہت سے تبصرے سنے ہوں گے۔ آپ نے حسن نثار کو بھی سنا ہوگا، آپ نے موعید پیرزادہ کو بھی سنا ہوگا، آپ نے صابر شاکر کو بھی سنا ہوگا، اور کامران خان اور طلعت صاحب جو یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے کہ عمران خان نے ایک واقعی بڑا جرم کیا ہے اور سزا تو بنتی تھی۔ اور میرے بھائی، یہ پاکستان میں یہ طلعت صاحب کو بھی اور کامران خان کو بھی علم ہے کہ ایک پاور پالیٹکس چل رہی ہے۔ میں جو آپ کو باتیں بتاتا جا رہا ہوں وہ باتیں آپ نے شاید سنی ہوں، لیکن اس طرح نہیں سنی ہوں گی۔ ایک ان نون ہینڈ ہے، ایک خفیہ ہاتھ ہے جو ایک جن کی طرح اس ملک پر قابض ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح وہ بیچارے مرنے والے تو تھے ہی، لیکن ان کو جلدی آگے پہنچانے میں بھی اس خفیہ ہاتھ کا ہاتھ ہے۔ ایمبولینس آگے کراچی کی سڑک پر خراب ہو جاتی ہے، فاطمہ جناح روتی رہتی ہیں، کوئی سنتا نہیں۔ یہ تو پہلے گورنر جنرل کے ساتھ ہم نے کیا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کو قتل کروا دیا گیا اور ان کے قاتل کی بیوہ کو بڑی حفاظت سے رکھا گیا، اس کے بچوں کو وظیفہ ملتا رہا۔ میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا کہ قاتل کو تو وہی مار دیا، بھائی اس کی بیگم کو وہ جس طرح عام لوگ رہتے ہیں جن کو کوئی وظیفہ وغیرہ نہیں ملتا، اس طرح کیوں نہیں رکھا گیا؟ آخرکار وہ ایک ملک کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے قاتل کی بیوہ تھی۔ اتنا پروٹوکول کیوں؟ تو یہ آپ سمجھیں میرے بھائی، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی تو سمجھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر وحی آتی تھی، لیکن وحی کے علاوہ بھی آپ جو بات بھی کرتے تھے وہ جہاں دیدہ تھی، اس کے اندر حکمت ہوتی تھی۔ ہر وقت تو وحی نہیں آتی رہتی تھی، کیونکہ اگر ہر وقت وحی آتی رہتی تو جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو پھر مکے کے کافر کو یہ نہ کہتے کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ لاؤ اور مجھے اپنی حفاظت میں مکہ میں لے جاؤ۔ پھر جب آپ کو زہر دیا گیا تھا تو اگر اس وقت وہی آئی ہوئی ہوتی، پہلے سے بتایا ہوتا کہ آپ کو زہر دینا ہے، تو آپ وہ کھانا ہی نہ کھاتے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو اس پاور پالیٹکس کو سمجھیں۔ لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اسکندر مرزا کو ملک سے بھگا دیا گیا، وہ اور اس کی بیگم لندن کے فلیٹوں میں بڑی قسم پرسی میں مرے اور اسے پاکستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ بھی نہیں ملی۔ اور بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور بھائی، اس طرح کے مرڈر میں یہاں تو میں کئی مرڈرر کو جانتا ہوں،
جن نے ایکچوئل 22 مرڈر کیے ہیں، اور ایک تو اس میں ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قریبی عزیزوں کو بھی مرڈر کیا ہوا ہے، اور وہ پارٹیوں میں شامل ہیں۔ اور بھائی اگر انصاف کرنا ہے تو پہلے ان کا انصاف کر لو۔ عمران خان نے تو کوئی مرڈر نہیں کیا تھا، پھر نواز شریف کو بھی جب ضرورت تھی رکھ لیا، جب ضرورت نہیں تھی نکال دیا۔ تو یہ خفیہ ہاتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ جنیجو صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اور زرداری کو بھی جب چاہیے تھا لے آئے، اور اب دیکھا کہ کام نہیں کر رہا، اس کے پرائم منسٹر کو بھگا دیا۔ اور پھر عمران خان کو بھی لانے کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کو فرشتہ ہے، بھائی ہم پاکستانی کو فرشتہ تو نہیں، ہم پہ کوئی فرشتہ تو آگے حکومت نہیں کرے گا، انسانوں نہیں کرنی ہے، ان میں خرابیاں بھی ہوئی، خامیاں بھی ہوں گی، لیکن آپ ایک پیکج دیکھتے ہیں کہ اس میں خرابیاں کتنی ہیں، خامیاں کتنی ہیں، کیا ہمارے ملک کو بہتر کرنے کی طرف لے جا رہا ہے یا ملک کو خراب کرنے کی طرف لے جا رہا ہے؟ بھائی وہ عمران خان جس نے آپ کو ورلڈ کپ جیت کر دیا، وہ عمران خان جس نے آپ کو کینسر کے 3 ہاسپٹل بنا دیے ہیں، وہ عمران خان جس نے نمبر یونیورسٹی بنا دی ہے۔ بھائی آپ ان چیزوں کو بے شک آپ ہم سے ہی پیسہ لے کے بنایا، آپ کیوں نہیں کر لیتے؟ اور وہ عمران خان جو 3 سال بڑا پیارا لگتا رہا، 3-4 سال تک، جب تک بات مانتا رہا، جب اس نے آنکھیں دکھانی شروع کی تو پھر اس کو بھی نکال باہر کیا۔ اور اب جو کابینہ بن رہی ہے، بڑے باوثوق ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ امریکہ سے کچھ صاحب آئے ہیں جن کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ ایک خفیہ ہاتھ کو، ان نون ہینڈ کو مشورہ جات دے رہے ہیں کہ کس کس کو کابینہ میں لینا ہے۔ ہمارے فارن آفس کے بھی لوگ بھی ہیں، ہمیں تو خوشی ہے کہ اگر جیلانی صاحب کو پرائم منسٹر نہیں تو فارن منسٹر ضرور بنا دیں، لیکن جیلانی صاحب ایک ماشاءاللہ بڑے ایماندار افسر ہیں اور بڑے جہاں دیدہ آدمی ہیں، ملتان سے ان کا تعلق ہے، ایک انتہائی اچھی فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اگر وہ بن جاتے ہیں تو ہماری لیے تو خوشی کا باعث ہے۔ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا نام، جس طرح ان کا نام، جس طرح ان کی فیملی کا نام ہے، اس کو رکھنے کے لیے وہ ایک فیئر الیکشن کرائیں گے۔ لیکن یہ تو باتیں سرسری ہیں، اصل بات ہے عمران خان صاحب کی۔ بڑی اجلت سے ان پہ مقدمہ چلایا گیا، اور بھائی وہ توشہ خانے سے تو مرسڈیز لی ہوئی ہیں لوگوں نے، BMW لی ہوئی ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے 2 مرسڈیز، جناب مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کیبنٹ میں نہیں جائیں گی، یہ مجھے لا کے دو، میں اس کا سمجھ لیں کہ انڈائریکٹلی وٹنس ہوں۔ اسی طرح باقیوں کا بھی، میں جو گورنمنٹ میں 35 سال رہا، کبھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں تھا، کبھی پھر فارن آفس میں چلا گیا، تو میں وہ باتیں نہیں بتانا چاہتا، لیکن توشہ خانوں سے تو اتنے لوگوں نے لیے ہوئے ہیں تحفے، گھڑیاں لی ہیں، تو کیا بعد میں ہم چیک کرتے رہتے ہیں جا کے جی کہ انہوں نے وہ جو تحفہ لیا تھا وہ اپنے پاس رکھا یا اس کو سیل کر دیا ہے؟ بھائی اگر آپ تحفہ بھی ہے جو بھی ہے، بھائی کوئی انسانوں سے تو بڑا تحفہ نہیں ہے نا، انسان کی عزت و احترام سے بڑا تحفہ تو نہیں۔ اور آج جب آپ نے اس کو دے دیا، اس نے آپ کی ایک جو توشہ خانہ کے رولز کے مطابق اس نے قیمت دے دی، اس کی چیز ہے، جو مرضی کرے، لیکن جس کو ہم نے بسانا ہو اس کے لیے ہم قوانین چینج کر لیتے ہیں، اس کے لیے ہم نے اس پہ الزام لگا دیتے ہیں۔ اور یہ ڈان کی خبر ہے کہ جی جناب وہ جو اپنے جج صاحب ہیں وہ اب لندن تشریف لے گئے ہیں، بڑی جلدی میں فیصلہ سنا کے عمران خان صاحب کے وکیلوں کو سنا بھی نہیں، اس پہ ہائی کورٹ کے بھی اپنی ایک ریکمنڈیشن تھی، ان کو بھی نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن پھر بھی ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اب جب ملک اس حالت میں نہیں کہ جو قرضے لیے ہیں ان کو واپس کر سکیں، بلکہ قرضوں پہ جو سود دینا ہے اس کو لینے کے لیے مزید قرضے لیتے ہیں، تو جو خفیہ ہاتھ ہے اس کو شرم نہیں آئی۔ عوام تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لوگ اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں،
جس کا بس چلتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور ایک انسرٹنٹی کی کیفیت طاری ہے. بھائی آپ اگر نیوٹرل ہو گئے تو آپ الیکشن کروائیں، آنے دیں. جو بھی الیکشن کے پروسیس میں اگر عوام سمجھیں گے کہ یہ آدمی کرپٹ تھا، یہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، تو پھر وہ دوسرے آدمی کو لے آئیں گے. لیکن کسی جرنلسٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک شیر میدان میں ہوں گیدڑ تو جیت نہیں سکتے. تو میرا اس سے کوئی خیر تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ عمران خان فرشتہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک جو ہماری پالیٹکس چلی آ رہی ہے جس میں باقی سب گندے ہو چکے تھے، اور ہم ان کو بڑے قریب سے جانتے ہیں کہ وہ کتنے بسیدہ اور کتنے گندے، جن کے اپنے بچے تو ارب پتی ہیں، کوئی کام نہیں وہ کرتے اور ارب پتی ہیں، اور عوام کے بچے اور عوام کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کہ ان کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں آپ ملک میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی لاؤ، اور ملک میں کچھ اکنامک ایکٹیویٹی ہونے دو. ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہو. عمران خان کو آپ نے گرفتار کر لیا، کتنی کی آوازیں آپ بند کر لیں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ کیس ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائے گا، لیکن یہاں تو ہر چیز مینیج ہو سکتی ہے. ہر کسی کے بچے ہیں، ہر کسی کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے اس خفیہ ہاتھ نے. وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کی بیگم کیا کر رہی ہے. میں نے تو آپ کو پچھلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ ایک گھر میں چھلانگ مار کے داخل ہوئے اور کہا بدبخت کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا اے عمر امیر المومنین، میں نے تو ایک گناہ کیا ہے کہ شراب نشے کر رہا ہوں اور بیٹھا ہوں عیاشی کر رہا ہوں. آپ نے تو 3 گناہ کر لیے. سکتے میں آ گئے، رک گئے. پوچھا بھائی بتاؤ کیا 3 گناہ کیے؟ اس نے کہا کہ حکم ہے کہ کسی کی ٹو میں نہ رہو، اور آپ میری ٹو میں رہے. دوسرا حکم ہے کہ جس گھر میں بھی داخل ہو دروازے کا کنڈا کھڑکاؤ اور اندر داخل ہو، دروازے سے داخل ہو. آپ تو چھلانگ مار کے آئے. تو آپ دیکھیں. اور تیسرا حکم ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں سلام کریں. تو آپ نے سلام تو نہیں کیا، آپ نے کہا بدبخت کیا کر رہے ہو. اسی پاؤں سے واپس گئے. امیر المومنین کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے. ان کا مقصد سزا دینا اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، اپنی خدا کی مرضی کے لیے یا اپنی قوم کے لیے. اور ہمارا تو یہ ایک سیاست چل رہی ہے. آپ نے ابھی وہ ویڈیو بھی سن لی ہوں گی جس میں کہا گیا جی نہیں جی ہمیں وہ ایون فیلڈ دیا جائے، پلینگ فیلڈ دیا جائے. وہ ایون پلینگ فیلڈ کیا ہے جی؟ کہ جی ہمارے لیڈر کو نااہل کیا گیا تھا، ان کو بھی نااہل کرو، ان کو بھی جیل میں ڈالو، تو پھر ان کو بھی باہر بھیج دو. ویسے ان کی بہادری کو بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کہ وہ فرشتے نہیں ہیں. فرشتے کہاں سے لاؤ گے بھائی؟ یہی لیڈر ہیں. ان کو آپ گائیڈ صحیح طریقے سے کرو تو یہ لیڈر یا خود لیڈر بن جاؤ، ورنہ کوئی فرشتہ آنے والا نہیں. اور یہ خفیہ ہاتھ کو آپ کو کسی نہ کسی وقت تو روکنا پڑے گا. میں اس سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال اس پہ اکتفا کرتا ہوں. تو کپتان کے جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جلد واپس آئیں گے، ابھی تو فی الحال اتنا جلدی لگ نہیں رہا، لیکن دیکھیں شاید کہیں سے کوئی روشنی کی کرن پھوٹ پڑے اور ہمارے ملک میں انتخابات ہو جائیں. 240 ملین کے ہم ہو گئے ہیں، اور انتخابات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے.
وما علینا الا البلاغ.